शुरू करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों के शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। आज 3 तारीख के बाद खान साहब के साथ अडियाला जेल में हमारी पहली मर्तबा मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में मैं, असद कैसर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, अली जफर साहब और हामिद रजा साहब शामिल थे। हमारी तकरीबन खान साहब के साथ 45 मिनट्स की मुलाकात हुई है। सबसे पहले तो कौम को ये बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब हाई स्पिरिट में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है। लेकिन आज जिंदगी में पहली मर्तबा खान साहब जब से जेल गए हैं, उन्होंने पहली मर्तबा अपने जेल और जेल में सेल की हालत पहली मर्तबा बताई है। उन्होंने जिसका जिक्र किया, हम शदीद अल्फाज में उसकी मजम्मत करते हैं। खान साहब ने फरमाया कि 5 दिन तक उसके सेल में बिजली नहीं थी। खान साहब को कोई गुज़श्ता 2 हफ्ते से कोई अखबार नहीं मिल रहा। खान साहब के पास कोई टीवी की फैसिलिटीज नहीं है। खान साहब ने 2 हफ्ते तक कोई एक्सरसाइज नहीं किया। खान साहब अब भी 2.5 घंटे अपने सेल से बाहर आते हैं, लेकिन इसके बावजूद खान साहब हाई स्पिरिट में हैं और पूरे कौम के लिए उसका पैगाम यही है कि मुझे 100 साल भी इस जेल में, इस सेल में गुजारना पड़े, मैं गुजारूंगा, लेकिन मैं कौम की आज़ादी, इस कौम की खुद मुख्तारी, इस पार्लिमान की मजबूती, आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती के लिए हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप पुरअमन रहे और आप इंशाअल्लाह ताला मैं लेट डाउन नहीं करूँगा, मैं सब कुछ करूँगा, पर मैं किसी चीज़ पे कौम की इज्जत और खुद मुख्तारी को कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। हम पुरजोर मजम्मत करते हैं जिस तरीके से खान साहब को रखा गया था। खान साहब ने अलबत्ता इस बात का इजहार किया है कि डॉक्टर ने उसका मुआयना किया था और डॉक्टर आया था, एक डॉक्टर आया था। इसके साथ ही हम मुतालिबा करते हैं पुरजोर सबसे पहले कि खान साहब के हुकूक का ख्याल रखा जाए। हर हाल में खान साहब को वो फैसिलिटी दी जाए जिसका वो इंटाइटल है। उसका आइसोलेशन में रखना, उसको कंसोलिटरी कन्फाइन में रखना, उसको छोटे सेल में रखना, उनके आईनी, कानूनी और बुनियादी हकूक की सख्त खिलाफ वर्जी है। हम उसकी मजम्मत करते हैं, शदीद मजम्मत करते हैं। इसके साथ ही खान साहब ने जिक्र किया है, क्योंकि उनके पास गुज़श्ता 2 हफ्ते से ना टीवी की फैसिलिटीज है, ना अखबार का एक्सेस है, तो जो डेवलपमेंट हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड, ये उनके इल्म में नहीं थे। खान साहब को हमने बताया है और खान साहब ने अपनी बहन के अरेस्ट पे अफसोस का इजहार किया है, लेकिन खान साहब ने कहा मैं और मेरी खानदान हमेशा कुर्बानी देंगे। ये स्ट्रगल जो मैंने शुरू किया है, इस स्ट्रगल में मैं, मेरा खानदान, मेरे बच्चे और पूरा मुल्क इंशाअल्लाह ताला मेरे साथ होगा। खान साहब का पूरे कौम से पुरअमन रहने की अपील है। खान साहब यही कह रहे हैं कि ये स्ट्रगल 27 साल तक इस आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी के लिए मैंने किया है और इसी तरह इंशाअल्लाह ताला इसको सर अंजाम दूंगा। खान साहब के साथ हमने आइनी पैकेज की जो बात चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल तरामीम जो हो रहे हैं और जिस तरीके से उसको चलाया जा रहा है, इस पे जितनी डेवलपमेंट हमारी मौलाना साहब के साथ हुई है, हमने उसका तज़किरा किया है। खान साहब ने हमारी मौलाना साहब के साथ जो गुप्त शनीद चली है, जो पैकेज और जो हम उनके साथ बातचीत करके जिस ड्राफ्ट के मुसव्वदे की तरफ जा रहे थे, खान साहब ने उसको पॉजिटिव अंदाज में लिया है और हमारे और मौलाना साहब के एंगेजमेंट को अप्रिशिएट किया है। खान साहब ने मौलाना साहब की तारीफ की है कि वो इंशाअल्लाह हर सख्ती में हमारे साथ अदलिया की आज़ादी के लिए खड़े होंगे, क्योंकि खान साहब 2 हफ्तों से इनसे सबसे लाइलम थे और हमारी मुलाकात सिर्फ 45 मिनट रही है और उसमें सबसे पहले खान साहब ने 15-20 मिनट अपनी हालत बताई है। उसके बाद जब हमने तज़किरा किया है, अभी हम करना चाह रहे थे, बिकॉज हमें ये उम्मीद थी कि हमारा 1.5 घंटे की मुलाकात होगी खान साहब के साथ, अभी हमारी 45 मिनट की मुलाकात नहीं हुई थी कि पुलिस वालों ने कहा कि मुलाकात का टाइम ख़त्म हुआ, इसलिए हमारी जो मशावरत है वो खान साहब के साथ मुकम्मल नहीं हो सकी। लेकिन जितनी मशावरत हमने खान साहब के साथ की इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे,
خان صاحب نے یہ خواہش ظاہر کیا کہ بڑا سیریس میٹر ہے، ہم اس لیے اس پہ مزید انگیجمنٹ مولانا صاحب کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ خان صاحب نے 4 نام بتائے ہیں: عمر ایوب صاحب جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے قومی اسمبلی میں، شبلی فراز صاحب جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے ہمارے سینٹ میں، احمد بچر صاحب جو ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ہے پنجاب اسمبلی میں، اور علی امین گنڈافور صاحب جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہے KPK کے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ زیادہ مشاورت کے لیے یہ چاروں بھی آئیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ براڈر کنسنسس کے ساتھ میں اپنا اوپینین فارم کروں اور فردر ڈائریکشن دوں۔ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ منڈے والے دن خان صاحب کے ساتھ دوبارہ ملاقات کرے اور ہماری لیڈرشپ ملاقات کرے تاکہ ہم اس معاملے پہ فائنل کنکلوژن پہ پہنچے۔ البتہ خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم اپنی انگیجمنٹ مولانا صاحب کے ساتھ اس ترامیم پہ کنٹینیو انشاءاللہ تعالی کریں گے۔ جی فرمائیں۔ اس سے پہلے حکومت جو ہے اسمبلی کے اندر بل پیش کر دیتی ہے، ترمیم پیش کر دیتی ہے، اس کے اوپر دیکھیے 2 چیزوں کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ جس طریقے سے حکومت ان آئین ترامیم کو پاس کرنے جا رہی ہے اور جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا، ڈرایا، دھمکایا جا رہا ہے، ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں، ہمارے بھی 2 سینیٹر ان کے پاس ہے، ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو فی الفور ہمارے حوالے کیا جائے، ان کو رہا کیا جائے، ان کو جانے دیا جائے۔ اس قسم کی کوئی بھی آئینی ترامیم تو کیا قانون سازی بھی لوگوں کو قبول نہیں ہوتی۔ آئین ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو قوم کو متحد رکھتا ہے، اگر آپ اس کے لیے لوگوں کو توڑیں گے تو پھر وہ ترامیم آپ کو کبھی متحد نہیں رکھ سکتی۔ ہم اس طریقہ کار کے سخت خلاف ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم نے تو عدلیہ کو بارہا کہا ہے کہ آپ اس پہ سو موٹو لیں، لیکن یہ طریقہ غیر جمہوری، غیر آئینی ہے ایٹ سیلف، اور ہم اس کی بالکل شدید مذمت کرتے ہیں۔ کوئی بھی حکومت کے پاس 2/3 میجارٹی نہیں ہوتی قوانین منظور کرانے کے لیے اور آئینی ترمیم کرنے کے لیے۔ حکومت کوشش کرتی ہے کہ کنسنسس ڈیولپ کرے، ہر بندے کی بات سنے اور پھر ایک نتیجے پہ پہنچ کے آگے ترامیم کرے۔ یہ پارلیمان کا استحقاق ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جس طریقے سے کر رہے ہیں یہ اٹ سیلف غیر آئینی ہے، طریقہ کار ہے، اور اگر حکومت نے ہمارے مشاورت کے کمپلیٹ ہونے سے کیا تو ہم پھر حکومت کا ساتھ، ہم مولانا صاحب کو ہم نے واضح طور پر کیا ہے کہ جب تک خان صاحب کی فائنل ہدایات ہمارے پاس نہیں آتی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ ہم اس پہ ووٹ کر سکے، وہ پھر ہم نہیں کریں گے۔ یہ پھر حکومت بیرسٹر صاحب یہ بتائے گا کہ خان صاحب کا کیا ری ایکشن تھا آئینی بینچ کے قیام پہ، چیف جسٹس کے لیے جو 3 کا پینل تھا اس پہ، اور جو 2 سینیٹرز کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اٹھایا گیا وہ کون ہے، اور اس سے متعلق دیکھیں جہاں تک پیکج ہے، پیکج پہ ہم نے سرسری سے ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ساری پوائنٹ ہے، یہ دونوں واقعی ہم نے ان کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اب کنسٹیٹیوشنل بینچ ہے اور کنسٹیٹیوشنل بینچ ہے، کنسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہے، اور یہ بھی ان سے ذکر کیا ہے کہ جو ججز کا پینل ہے ان میں سے ایک کا انتخاب ہوگا، یہ بھی ہم نے ذکر کیا ہے۔ خان صاحب ان سب چیزوں پہ فردر کنسلٹیشن کے لیے چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے جو لیڈر آف دا اپوزیشن پارلیمان میں موجود ہے میں ان کا پوائنٹ آف ویو لے لوں، وہ بھی بڑے ایکسپیرینس رکھتے ہیں، سارے بڑے سیزن پالیٹیشینز ہیں اور پارلیمنٹیرین ہیں، ان کے ویو آ جائے تو انشاءاللہ تعالی ہم کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے۔ اس سے پہلے مولانا کی رہائشگاہ پر اہم جو شخصیات ہیں وہ پہنچ چکی ہیں۔ محسن حفیظ صاحب کہتے ہیں میرا بڑا پرانا تعلق ہے، نائب وزیر اعظم پہنچ چکے، وزیر اعظم پہنچ چکے۔ اگر مولانا کسی بھی صورت حکومتی جو وہاں پہ لوگ موجود ہیں ان کو لچک دکھاتے ہیں تو جو مینڈیٹ ظاہر نظر آ رہا ہے کہ مولانا صاحب کے پاس ہے، پاکستان تحریک صاحب کا ہے۔ دیکھیں پاکستان تحریک صاحب اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس وقت ہمارے پاس پارلیمان میں سب سے زیادہ اپوزیشن میں اگر ہے وہ ہم ہیں، لیکن مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہم نے یہ کمٹمنٹ کیا تھا کہ ہم دونوں مل کر کے جو لیجسلیشن آئیں گی ہمیں ایک جیسے سٹینس وہاں لیں گے اور پروسیڈ کریں گے۔ ہمارا اس وقت کسی چیز پہ اتفاق نہیں ہوا کیونکہ وہ جو ڈرافٹ موجود ہے اس پہ اب ہم چل ہی رہے تھے، اسی دوران ہم نے ملاقات کی۔ اگر اس سے پہلے حکومت اپنی مرضی سے کرواتی ہے پھر حکومت کی ثوابدید ہے اگر وہ کرنا چاہتی ہے، لیکن ایک چیز واضح ہم کرنا چاہتے ہیں، دیکھو جب بھی آپ نے ترمیم کرنا ہے آپ کے پاس نمبر پورے ہونے چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ کہیں میں نمبر پورے کرتا ہوں اور اس کے لیے ڈے بائی ڈے آپ ایجنڈے کو چینج کریں۔ صاحب ڈی چوک والے احتجاج کے معاملے پر آپ نے آگاہ کیا ہوگا، علی امین گنڈا پور والا سارا ایپیسوڈ رہا، اس کے اوپر ان کا کیا موقف تھا؟ دیکھیں وہ سارا کچھ ہم نے خان صاحب کے پاس بعض چیزوں کا علم نہیں تھا لیکن ہم نے پورا تفصیل کے ساتھ کیا۔ خان صاحب جو علی امین گنڈافور صاحب ہے اس کے ساتھ کھڑے تھے اور ساتھ کھڑے ہیں الحمدللہ، اور خان صاحب کی سپورٹ علی امین گنڈافور کو حاصل ہے۔ بیرسٹر صاحب یہ سینیٹرز کا نام تو بتا دیں۔
کیا آپ رحمان اگر حکومت کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اور اتفاق کرتے ہیں تو مولانا رحمان کو سپورٹ کرے گی؟ دیکھیں ہم آپ کو مولانا صاحب کے ساتھ ہم اٹیچ ہیں. ہماری طرف سے ابھی تک نہ ہم نے نہیں کیا ہے, اس لیے ہمیں امید ہے کہ مولانا صاحب اس کو رہیں گے, اور ہم تو پہلے سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اس میں جلدی کس بات کی ہے. اگر آپ کو نہیں چاہیے تھا اور ابھی آپ نے جو ترمیم لے کے آئے اس میں 65 ایئرز کا ختم ہونا ہے, تو وہ بات ختم ہو گئی کہ آپ کسی پرسن کے لیے کر رہے تھے. پھر کس بات کی جلدی ہے؟ اس میں اگر 1-2 دن لگ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں. ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی مولانا صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے. چوک اور راولپنڈی میں پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاج کی کال دی, لیکن پنڈی اسلام آباد میں سنگل کارکن بھی نہیں نکلا. آپ کا کیا وجہ؟ نہیں ہمارے کارکن انشاءاللہ تعالی آپ کے لوگ نہیں, وہ ہمارے کارکن کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور جب ایک منٹ میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی دیکھیں, بریسٹر صاحب نے بہت ڈیٹیل میں بات کی ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو لیجسلیشن ہے, یہ جو قانون سازی کر رہے ہیں, امینڈمنٹ لا رہے ہیں, کیا پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کا لیجسلیشن ہوا ہے کہ لوگوں کی خواتین کو, بچوں کو جس طرح ڈرا دھمکا کے بے عزت کر کے اس طرح قانون سازی ہوتی ہے؟ ہم کسی طور پر اس کی, اور خاص کر پھر جو ہے نا اغوا برائے تاوان اور جس طرح لالچ دی جا رہی ہے, اس پوری پروسیس کی ہم مخالف ہے, اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. اور باقی بیرسٹر صاحب نے کہا, لیکن ایک میں ان لوگوں کو اگر کسی بھی پارلیمنٹیرین نے سوچ دیا, اس وقت تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی, جو کہ 2 سینیٹرز کے بارے میں ہمیں ہے پرابلم, لیکن باقی ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی پارلیمنٹیرین جو ہے نا پی ٹی آئی کا وہ ٹوٹے گا نہیں. اگر کوئی جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ غداری کرے گا. لاسٹ کوشچن. جی مولانا صاحب سے اس حوالے سے ملاقات ہوگی ہے, کیونکہ آپ نے اڈیالہ کے باہر بات چیت کی تھی, آپ نے کہا دیکھیں جو ہم اڈیالہ ملاقات ہو گئے تو ہم نے یہ پریس کانفرنس نہیں بلانی تھی, ہم نے بات ادھر ہی کرنی تھی, لیکن وہاں فیسلٹیز اویلیبل نہیں تھی. وہ جس طریقے سے تھا وہ لوڈ کو بلاک کر دیا گیا تھا, جو کہ بلاک کیا تھا. تو اس کے بعد اب ہم مولانا صاحب کے طرف جائیں گے. تھینک یو.